من علی فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک تیرے خدا کی ذات باقی رہنی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ خدا کے سامنے کسی کے آگے سجدہ نہ کرو، یہ ہے توحید۔ لوگ تو کہتے ہیں نا یہ پیر جو ہیں یہ اپنے آگے لوگوں کو جھکاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو۔ جو توحید حضور غوث اعظم نے بیان کی ہے، دنیا کا کوئی مولوی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ان کی پڑھت صحیح، جس طرح ان کا تعلق رب کے ساتھ تھا، وہ حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح حضور سید الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک لمبا یہ بھی آپ نے لکھا ہے، لمبی تحریر لکھی ہے، تو آپ نے لکھا کہ نبی رحمت آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کو جو رب نے معجزے دیے ہیں وہ کسی اور نبی کو دیے نہیں ہیں، جو شان مصطفیٰ کو دی ہیں وہ کسی اور کو دی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ، اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ، ازواج رسول کا ادب و احترام جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہے۔ آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اس کے ساتھ جو اللہ کے سچے ولی ہیں ان کے ساتھ جڑو، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ نہیں بس جنہا دے لے جس میں کاروبار نہیں لبا، وہ مطلب کاروبار لا کے بہر بنا لینا، میں فقیری لین تے لا گیا، فقیری لینے نہیں با نانے نہیں تے غسل ہی نہیں کرنا تے فقیری لینے، اللہ کے ولیوں کی لین اور ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، وہ شریعت مصطفیٰ پہ تمہیں چلاتے ہیں اور تمہیں صفائی کا بھی خیال رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو رب کے سامنے جھکائے، رب کے ساتھ تمہارے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑے۔ آج کا پیغام جو سچے اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے گھروں میں شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی غوث اعظم کی تعلیمات ہے۔ میں شروع میں